عوام کا رد عمل کیا تھا. کراچی شہر میں، جام شوروں میں، حیدرآباد میں، ہر جگہ عوام باہر آئی. عوام نے اس نظام سے بیزاری کا اظہار کیا. عوام نے اپنی آزادی کے لیے محبت کا اظہار کیا، عمران خان کے لیے محبت کا اظہار کیا، پی ٹی آئی کے لیے اور ہر اس جماعت کے لیے، اس سیاسی قوت کے لیے جو ملک میں آزادی کی علم بردار ہے، جو ملک میں جمہوریت کی علم بردار ہے، جو ملک میں انسانی حقوق کی علم بردار ہے. یہ ہے جو پاکستان مانگتا ہے، پاکستانی قوم مانگتی ہے، ہم مانگتے ہیں، آپ مانگتے ہیں. صحافت آزاد ہو، عدلیہ آزاد ہو، ہمارے ووٹ کی حرمت ہو. جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو اس لیے باہر نکلتے ہیں. لیکن 2 دن کی اس چھوٹ کے بعد جو کچھ کل شام سے ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. ہمیں تقریباً 6:45 بجے کہا گیا کہ این او سی مل گیا ہے اور این او سی جاری کر دیا گیا باغ جناح میں آج ایک جلسے کے لیے. یہ بہت دیر سے ہوا. ہم 1-1.5 دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے این او سی دینا ہے تو فوراً دو، کیونکہ این او سی کے بغیر نہ کوئی وینڈر، جن لوگوں نے وہاں سٹیج لگانا ہے، ساؤنڈ سسٹم لگانا ہے، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھا. 6:45 بجے ہمیں این او سی ملتا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنی تگ و دو جو تھی مزید تیز کی. وینڈر سے رابطہ ہوا، ان کو کہا گیا کہ آؤ. لیکن جب ہمارے لوگ وہاں پہنچے جائے جلسہ تو ہمارے کارکنان، ہمارے پارٹی کے عہدیداران اور دیگر جو وینڈر تھے ان پر بدترین بربریت کی گئی. گاڑیاں توڑی گئیں. ہمارے اب بھی 2 درجن کے قریب ارکان جو ہیں زیر حراست ہیں، ناحق بے گناہ، اور بالکل ناممکن بنا دیا گیا. آج صبح بھی ہمارے ایک وکیل صاحب کو باغ جناح سے گرفتار کیا گیا ہے. وہاں کارڈن لگا ہوا ہے اس وقت پولیس کا، لیکن این او سی بدستور ہمارے پاس موجود ہے. تو جلسہ تو ہوگا، لیکن اب آپ کے سامنے یہ بالکل واضح ہے کہ اس ملک میں بربریت کرنے والا، انتشار پھیلانے والا کون ہے. 2 دن جب ہمیں آزادی کے ملے، اس قوم کو آزادی کے ملے، تو ایک پتا نہیں ٹوٹا. لوگ باہر آئے، لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، لوگوں نے آزادی کے لیے اپنی لگن کا اظہار کیا، لیکن کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوئی، کچھ بھی کوئی انتشار نہیں ہوا. انتشار تب ہوتا ہے جب ریاست بربریت پر اتر کے آتی ہے، اور انتشار ریاست کی جانب سے ہوتا ہے. یہ ہم کل رات سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ پی ٹی آئی پہ، جمہوری قوتوں پہ جو یہ الزام دھرا جاتا ہے کہ ہم ان کی آزادیاں، پاکستانی قوم کی آزادیاں اس لیے چھینتے ہیں کہ ملک میں امن و امان رہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. آپ ملک کو ایک تاریکی کی جانب دھکیل رہے ہیں. اس تاریکی میں ایک دن اور بہت جلد شعلے ابھریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی حرمت کو پامال کریں، لوگوں کے ووٹ کو پامال کریں، لوگوں کی زبان کھینچ لیں، لوگوں کے ذہنوں کو معوف کرنے کی کوشش کریں اور قوم خاموش بیٹھی رہے. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوا ہے لوگوں نے جواب دیا ہے. وہ ایوب خان کا دور ہو، سو کالڈ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ، جب ایک فسطائی نظام نے یہ کوشش کی اور یہ کہا، باور کرانے کی کوشش کی کہ اب 22 خاندانوں کے ذریعے تم سب مالا مال ہو جاؤ گے، ان کے میزوں سے ٹکڑے غریب کے میز پہ بھی آ جائیں گے. نہ ایسا ہوا، نہ ایسا ہونا تھا. اور جو ہوا وہ یہ تھا کہ ملک 2 لخت ہو گیا. آپ نے ایک ظلم کا نظام نافذ کیا، ایک ایسا نظام نافذ کیا جس میں امیر امیر تر ہوتا گیا، غریب غریب تر ہوتا گیا. تو آج پھر وہی نظام اس ملک پر نافذ ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کو ایک ایسی تاریکی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے جس سے نکلیں گے ہم باہر. ہم نکلیں گے اپنی آزادی کی لگن کی وجہ سے، لیکن پاکستان کے عوام، پاکستان کی غریب کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے. زبیر صاحب کچھ دیر میں نشاندہی کریں گے. اور جو تشویشناک بات ہے اس سے بھی زیادہ کہ ہمارے بنیادی حقوق چھین لیے گئے ہیں، شاید اس سے زیادہ تشویشناک کوئی بات نہیں ہے، لیکن تشویشناک یہ ہے کہ ملک کو بیچا جا رہا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے ہمیں $2 بلین ملیں گے، ہم اپنی فوج بھیج دیں گے، ہم اپنے اثاثے پیش کر دیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا. اس وقت کی علاقائی صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ اسرائیل کے ایک منصوبے کے تحت مسلمان برادر ممالک کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، چاہے وہ یمن میں ہو، ایک خود ساختہ صومالی لینڈ میں ہو جہاں ایک نیا ملک بنا دیا گیا جس کی تائید صرف اسرائیل نے کی ہے اور چند مسلمان ممالک نظر آتا ہے کہ مائل ہیں اس جانب. سوڈان میں ایک سول وار چھیڑ دی گئی ہے، اس میں بھی اسرائیل کا ہاتھ نظر آتا ہے اور کچھ برادر ممالک بھی وہاں کھڑے نظر آتے ہیں. تو ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے جس سے امت مسلمہ، یہ تمام علاقہ اس وقت دوچار ہے. تو اس وقت فراست کی ضرورت ہے. اس وقت اپنے آپ کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہماری فوج ہرگز غزہ نہیں جائے گی وہاں فلسطینیوں کو ان کے ہتھیار چھیننے کے لیے. یہ اسرائیل کی خواہش ہو سکتی ہے، پاکستانی قوم اس کو قبول نہیں کرے گی. تو آپ کو قوم اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے اس کو ختم کرنا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، خدا را اپنی رعونت کے حصار سے باہر آئیے. دیکھیے پاکستانی قوم کہاں کھڑی ہے، پاکستان کا ذی شعور کہاں کھڑا ہے، پاکستانی محب وطن کہاں کھڑے ہیں. ہم آپ کو عقل دیتے ہیں، ہم آپ کو وہ حب دیتے ہیں اگر آپ میں شاید کوئی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے. تو دیکھیے پاکستان کو آپ کس سمت لے کر جا رہے ہیں. انتہائی خطرناک صورتحال ہے اور معیشت آپ کی نہیں چل رہی. وہ فیصل آباد ہو، وہ گجرانوالہ ہو یا وہ کراچی ہو، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، روزگار پیدا نہیں ہو رہی. آپ نے کروڑوں نوجوانوں کو روزگار دینی ہے. 2-4 بلین سے امیر تو کوئی امیر تر ہو سکتا ہے. آپ 20-30 لوگوں کو نوکری دے کر کروڑوں کو نوکریاں نہیں دے پائیں گے. آپ کو وہ معیشت چاہیے جو کروڑوں کو نوکریاں دے. 18 سال سے 35 سال کی عمر تک کے آپ کے 12 کروڑ لوگ ہیں. آپ نے ان سب کو نوکریاں دینی ہیں. آپ نہیں دے پا رہے، آپ نہیں دے پائیں گے. آپ سے ہم بارہا کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی معیشت کو تباہ نہ کرو. وہاں جو اس وقت صورتحال ہے، بے دریغ ملٹری آپریشن کیے جاتے ہیں. ہم انسانوں کی بے گھری کے خلاف ہیں، ڈسپلیسمنٹ کے خلاف ہیں، ہم معصومین کی شہادت کے خلاف ہیں. جس طرح ہر روز ڈرون حملوں کے ذریعے گاؤں برباد کیے جا رہے ہیں، شادی کے اجتماعات پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم ہرگز کوئی دہشت گردی کے حامی نہیں ہیں. ہم ہرگز خون بہتا اس دھرتی پہ نہیں دیکھنا چاہتے. بلوچستان آپ نے کہا ایک SHO کی مار ہے. خدا کے لیے ہوش کرو. بلوچستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، جو لوگ گمشدہ ہیں، ان کے پیاروں سے بات کرو، ان کو بٹھاؤ، سمجھو ان سے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھو. سندھ کے ہاری کو آپ نے جو خوف میں مبتلا کیا، کہا تمہارا پانی چھین لوں گا، 6 نہریں بنیں گی. یہ نہیں آپ کر سکتے. ہم سندھ کے ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بلوچستان کے گمشدگان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم خیبر پختونخوا میں جو خون بہہ رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، آزاد کشمیر کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. اور پنجاب میں آج جو بے روزگاری ہے، جو وہاں زراعت کی پامالی ہے، تمام ڈسٹرکٹ آفٹر ڈسٹرکٹ ایسی ہے کہ وہاں زراعت بالکل ختم ہونے کو ہے. اکھاڑا کا آلو نہیں بک رہا. آپ کسی بھی علاقے میں پنجاب کے چلے جائیں، گندم کی قیمت نہیں مل رہی، چاول کی فصل تباہ ہو چکی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو آپ کے منتخب کردہ جو پروپیگنڈسٹ ہیں، جنہوں نے نکارہ بلند کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں بتاتے. لیکن قوم جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے. قوم جانتی ہے کہ ہم بدحالی کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہم اس ملک کو تاریکی کی جانب لے کر جا رہے ہیں. تو آج ہم جلسہ ضرور کریں گے. آج ہم آئیں گے. ہمارا یہ حق ہے، یہ پاکستانی قوم کا حق ہے، یہ کراچی کے، سندھ کے تمام باسیوں کا، پاکستان کے تمام باسیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں. اور ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. 8 فروری 2024 کو آپ نے ہمارا ووٹ لوٹا، پاکستان کے عوام کا ووٹ لوٹا. کراچی شہر میں 22 میں سے 21 سیٹیں PTI نے جیتی. یہی صورتحال لاہور میں تھی، یہی صورتحال ہر بڑے شہر میں تھی، ہر قصبے میں تھی. آپ نے جو حملہ کیا اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. 8 فروری 2024 کو ہم یوم سیاہ منائیں گے. اس کی کال دی جا چکی ہے. ہم پاکستانی قوم سے یہ اپیل کریں گے کہ منظم پرامن طریقے سے اس دھرتی پہ چلو، شٹر ڈاؤن بھی کرو، اپنی بیزاری کا اظہار کرو، اس نظام سے اپنی نفرت کا اظہار کرو، اور اظہار کرو اپنی آزادی کے لیے لگن کا. تو یہ انشاءاللہ ہوگا 8 فروری کو. لیکن جو آج ہم نے جلسہ کرنا تھا اور کرنا ہے وہ ہوگا. ہم آج نکلیں گے باہر. ہم فسطائی قوتوں کو کہتے ہیں اپنی فسطائیت کو روک رکھو، پاکستان کی عوام کو اور تاؤ مت دلاؤ. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں. خدا کے لیے ہوش کرو. زبیر صاحب اب کچھ بات کریں گے. اس وقت جو معیشت، جی تھینک یو ویری مچ سلمان راجہ صاحب. افسوس ہمیں اس چیز کا ہوا، پہلے بڑی خوشی تھی ایز اے کراچی آئٹ کہ آپ لوگ آئے وہاں سے، اور کراچی میں وہ استقبال کیا گیا. اور سندھ کی حکومت نے فار دا فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے پچھلے 3.5 سال میں 2 دن ایسے موقع دیا کہ PTI کے لیے ایک ایسا موقع تھا جس میں بھرپور حکومت کو دکھایا گیا، فسطائی قوتوں کو دکھایا گیا
کہ جی کس طرح سے پی ٹی آئی کی سپورٹ نہ صرف ہے، اور میں تو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ اگر کہیں دھاندلی سب سے زیادہ ہوئی ہے پاکستان میں تو وہ کراچی میں ہوئی ہے، 22 میں سے 21 سیٹیں بالکل، اور ہمارے بہت سے ایم این ایز وغیرہ یہاں الیکٹڈ جو تھے فارم 45 کے، وہ یہاں. جب یہ پچھلے 3-3.5 سال میں فسطائیت کا دور شروع ہوا تو معیشت کے حوالے سے بڑا ایک سیریس کنسرن تھا کہ جی معیشت کیسے چلے گی. تو ہمیں بتایا گیا کہ جی جب فسطائیت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو پھر ہی معیشت چلتی ہے، جیسے ایوب خان کے دور میں چلی تھی، جیسے ضیاء الحق کے دور میں، جیسے مشرف کے دور میں. لیکن ہمیں پتہ تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے 2 سٹیپس آگے گئے، انہوں نے عدلیہ کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا، 26ویں امینڈمنٹ پاس کر کے 27ویں امینڈمنٹ کہ جی اب تو کورٹس بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، جو مرضی ٹھیکے دینے، جو مرضی کرنا ہے، جو فارنرز کو جو یہاں لا کے بغیر کسی ٹینڈرنگ کے آپ نے ٹھیکے دینے ہوں گے، سب کچھ ہو جائے گا اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں 3.5-4 سال کے بعد، اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے میرا خیال ہے جب معیشت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے، اینڈ میں سلمان آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی اب کہنا بند کر دیا ہے، بیکاز اتنے حالات خراب ہو گئے کہ اب لوگ خود ہنستے ہیں جو حکومتی سپورٹرز ہیں یا منسٹرز ہیں کہ جی اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے. کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ اسٹیبلائزیشن at the expense of serious pain that has been inflicted to the people of Pakistan. اور اس کی سب سے بڑی گواہی خود حکومت پاکستان نے دی ہے. 1 جنوری کو ہاؤس ہولڈ انکم سروے حکومت پاکستان کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کیا 1 جنوری، ابھی چند دن پہلے. اور اس کے حساب سے جو سب سے مایوس کن، حیران کن نہیں، مایوس کن بات ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ پچھلے 3-4-5 سال میں پاکستان کے 80% عوام کی زندگی برباد ہوئی ہے، جہاں وہ تھے اس سے خراب ہوا ہے. یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، یہ حکومت پاکستان ہے. خود ان کی رپورٹ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن وہ حیران کن باتیں کہ دالوں عوام جو ہے 80% عوام چاہے وہ دالیں ہوں، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ ٹماٹر ہو، پیاز ہو، سب کی کنزمپشن سگنیفیکنٹلی کم ہوئی ہے. یہ حکومت پاکستان، مطلب افورڈیبلٹی جو ہے پاکستان کے 80% عوام. اور اس میں سب سے جو حیران کن بات ہے کہ سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہے وہ اربن مڈل کلاس ہے. یہ اس رپورٹ کے حساب سے، اور جو کہ ہمیں پتا تھا، اربن مڈل کلاس سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. 23% ان کی جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ نیچے گئے ہیں، ان کے جو انکم لیولز ہیں وہ نیچے گئے ہیں. ابھی آپ خود بتائیں کہ جس ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو، جس ملک میں اتنی زیادہ مشکلات ہوں، اس ملک میں اگر 4 سال کے پیریڈ میں اگر زندگی نیچے جا رہی ہوگی تو آپ نے اچیو کیا کیا؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ آپ نے تمام چیزوں کا گلا گھونٹ دیا، آپ نے جوڈیشری بھی بند کر دیا، آپ نے الیکشن کمیشن بھی اپنے ہاتھ کنٹرول میں لے لیا، پارلیمنٹ بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا، آپ نے میڈیا پر بھی پیکا لاز لگا کے ان کی آواز بند کر دی. اس سب کے باوجود آپ کی یہ ترقی کا معیار ہے. اور جب ہم بار بار کہتے ہیں تو اب ایک نیا اصطلاح آنی شروع ہو گئی کہ جی SIFC اتنا سکسیسفل نہیں تھا، اب ہم ایک نیا نظام لے کے آئیں گے. SIFC کیوں نہیں سکسیسفل تھا؟ پاکستان کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ آپ تھوڑے دن کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد یہاں ٹیسٹ کریں. SIFC بنا تھا جون 2023 میں، 2.5 سال، 3 سال ہو چکے ہیں کہ یہاں اب انویسٹمنٹ آیا کرے گی. انویسٹمنٹ ہیز پلنجڈ، FDI has plunged foreign direct investment. پاکستان کا انویسٹمنٹ ریشو 50 سال کی تاریخ میں سب سے کم ترین شرح پر ہے. تو آپ خود بتائیں کہ جہاں آپ کے خود حکومت کا سروے یہ کہے کہ لوگوں کی زندگی سوائے اشرافیہ کی، یہ لکھا ہوا ہے، سوائے دا ویری رچ، ان کے علاوہ سب کی زندگی متاثر ہوئی ہے، جس میں اربن مڈل کلاس بھی ہیں، رورل بیلٹ کے بھی لوگ ہیں، جو غریب تھے وہ تو اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. 3 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے، غربت کی لکیر سے نیچے پچھلے 3 سال میں گئے ہیں. اور کیا ہونے والا ہے؟ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہماری جو ابھی جیو پالیٹکس کا ذکر کیا سلمان نے کہ اس کی وجہ سے ہمارا، اس کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا، کیوں نہیں آ رہی انویسٹمنٹ؟ کیوں نہیں عرب ممالک سے انویسٹمنٹ آ رہی؟ کیوں نہیں وہاں US سے انویسٹمنٹ آ رہی؟ نہیں آئے گی. جہاں رول آف لا نہیں ہوئے گا نہیں آئے گی.
اور یہ آج سے 6 سال 8 سال پہلے عمران خان نے کہا تھا رول آف لا. بالکل سمپل سی بات ہے. ایک پاکستانی انویسٹر, آج حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ پاکستانی انویسٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اگر میرے ساتھ میں کسی بھی حکومت کے ساتھ, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت یا حکومت کے کسی بھی محکمے کے ساتھ ایگریمنٹ کروں گا تو میں آربیٹریشن کے لیے مجھے لکھا جائے کہ میں لندن یا سوئٹزرلینڈ کی عدالت جا سکوں گا. پاکستان کی عدالت پر پاکستانی بزنس مین کا بھروسہ نہیں ہے, تو ایک باہر سے آ کے گورا کیوں پاکستان کی حکومت پر ٹرسٹ کرے گا اور یہاں انویسٹمنٹ کرے گا, جبکہ اس کے پاس, جبکہ یہاں کاسٹ آف آپریشن سب سے زیادہ ہے پورے ریجن میں, یہاں ٹیکسز سب سے زیادہ ہیں پورے ریجن میں, یہاں کاسٹ آف انرجی سب سے زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت تو چلی نہیں ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے. اور حیران کن اس میں ہونے کی بات نہیں, کیونکہ میرے حساب سے جتنا میں جانتا تھا, جن لوگوں کو لگایا گیا, ایک تو انکمپٹنس تو تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شہباز شریف ڈائریکٹلی میں کہتا ہوں سب سے زیادہ رسپانسبل پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, بیکاز انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا, پوری پاکستانی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا. میں ایک چیز صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور میں بار بار کرتا بھی ہوں, لیکن اب اخبار میں ایک خبر آئی تھی 2 دن پہلے, تو میں ضرور ذکر کرنا. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو ایک بہانہ بنایا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا, اور یہ مت بریک کرنا ضروری ہے, اس لیے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. آج بھی آپ سنتے ہیں وزیر اعظم سے, وزیروں سے, ان کے جو ٹاؤٹس ہیں ان سے آپ سنتے ہیں کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے, بٹ ڈیفالٹ کرتا کیونکہ فورن ایکسچینج بڑے کم ہو گئے تھے. یہ ابھی رپورٹ ہے پرسوں کی, میرے پاس تو خیر پہلے سے خبر تھی. فورن ایکسچینج ریزروز رائز ٹو 16 بلین, ہائیسٹ آفٹر فل ایئر 2021. بھائی اگر اب آپ نے رپورٹ میں آگے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جنوری 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا گیا تھا تو 17.2 بلین فورن ایکسچینج ریزرو سے, جو آج 16 بلین ہوئے ہیں, اس کے برابر بھی نہیں ہوئے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وقت خطرہ تھا ڈیفالٹ کا اس وقت خطرہ نہیں تھا. سپتمبر 2022 میں جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے, آئی ایم ایف نے اپنی قسط بھی ریلیز کر دی تھی. پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا تھا اپریل 2022 میں نہیں, جون 2023 میں, اور اس کی وجہ تھی اسحاق ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر بنے, آپ سب لوگ گواہ ہیں. سپتمبر کے بعد انہوں نے پبلکلی کیسے آئی ایم ایف کو یہاں سے بھگایا تھا. آئی ڈونٹ کیئر اے ڈیم, دے کین گو بیک. سپتمبر, اکتوبر, نومبر, مارچ, اپریل, مئی, جون 2023 پہنچ گیا. پھر پرائم منسٹر کو جب پتہ چلا کہ ریزروز $2.9 بلین رہ گئے, کہاں سے لیے تھے؟ جنوری 2022 میں $17 بلین سے لے کے وہاں پہنچ کے 2.9 بلین. اس کو آج بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت رہتی تو ڈیفالٹ کر. بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی میں نے سروے رپورٹ کا ذکر کیا. اب معیشت تو چل نہیں رہی, اوپر سے کرپشن کے جو میگا سکینڈلز کی میں بات کر رہا ہوں, روزمرہ کے جو کرپشن ہو رہی ہے وہ میں ذکر نہیں کر رہا. ایک تو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی, اس میں آیا 5300 بلین کی کرپشن. ہم نے اس وقت سوال اٹھائے کہ جی یہ 5300 لوگوں کی جو ریکوری نیب نے کی ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں بتایا جائے نا, وہ لسٹیں کہاں ہیں, کس نے کرپشن کی تھی, کس سے وصول کیا پیسہ, کیا اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے, کیا سزا دی گئی ہے. 5300 ارب روپے خود آئی ایم ایف کی رپورٹ بتا رہی ہے, جو مجبوری میں ریلیز کرنی پڑی تھی حکومت پاکستان کو کیونکہ وہ کنڈیشن تھی. اس کے علاوہ بتایا گیا کہ جی ایک ویٹ سکیم ہوا 300 بلین کا. آڈیٹر جنرل نے رپورٹ دی اور آڈیٹر جنرل نے نشاندہی کی کہ حکومتی عہدیدار اس میں تھے. وہ نیچے کے 2-3 آفیشلز کو فائر کر کے سسپینڈ کر کے آپ نے کہا کہ جی آگے. پھر شوگر سکینڈل ہوا, پھر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی کہ 300 بلین. ابھی ریسنٹلی پیٹرولیم منسٹر علی پرویز نے خود ذکر کیا کہ 300 بلین کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی اسمگلنگ ہوتی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ایک وزیر, اور بڑے اچھے وزیر ہیں, اگر وہ خود یہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے رسپانسبل کون ہے اور پرائز کون پے کر رہے ہیں؟ رسپانسبل تو وہ ہیں جو حکومت میں بیٹھے, فسائیت جنہوں نے رکھی ہوئی ہے. اور فیس کون کر رہا ہے اس کے؟ ظاہر ہے پاکستان کے عوام. 300 بلین کا اگر آپ چونا لگائیں گے اسمگلنگ کا, ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو عام پاکستانی ہے
اس کی آج سے 4 سال کے مقابلے میں اس کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بہت نیچے آ گئی ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اور موقع اگر آپ نے اس حکومت کو اور 1-2 سال دے دیے تو جو ابھی بچا ہے وہ بھی سب ختم ہو جائے گا. کیونکہ جو پلانز ہیں، جو ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کس قسم کے ٹھیکے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کس قسم کے لوگ دبئی سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لائے جا رہے ہیں اور ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہاں، عرب ممالک کے بزنس مین، ان کو کون سے بڑے بڑے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے. سو بات یہ ہے کہ آج ایوریج پاکستانی ورکر، اور یہ اگین اسی رپورٹ میں ایوریج پاکستانی ورکر کی جو انکم لیول ہے وہ 2015 کے برابر 10 سال پیچھے پھینک دیا، 10 سال پیچھے پھینک دیا. اب آپ خود بتائیں کہ اگر اس ورکر کی انکم لیول 2015 کے لیول پر ہوئے گی اور چیلنجز اس کو 2026 کے فیس کرنے، تو کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ سو یہ ایک جو جدوجہد ہے، اس کا ایک مقصد پاکستان کو فسطائیت سے نکالنا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کی خاطر، اگر پاکستان کے عوام سٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کی خاطر اس جدوجہد کو یقینی بنانا اور سکسیسفل بنانا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام کو ہم یہ جو پچھلے 4 سال میں معیشت کے حوالے سے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ. میں اس کو تعارف کرا دوں کہ ہمارے ساتھ عمر ڈار صاحب بھی ہیں، پنجاب سے میرے ساتھ آئے ہیں. ان کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ بھی، ہم کو جمہوریت کا آج ہمارا آج جو سب سے بڑا مجاہد ہے، مجاہدہ ہیں، وہ ہیں، وہ بھی آج موجود ہیں اور انشاءاللہ جلسے میں خطاب کریں گی. شوکت بسرا صاحب بیٹھے ہیں جی، ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، اور میرے ساتھ یہاں نعیم پنجھوتا صاحب بیٹھے ہیں، بہت ہی فعال ہمارے وکیل ہیں، ہر جگہ یہ صف اول میں ہوتے ہیں. تو ہم سب آپ کے سامنے حاضر ہیں، اب آپ سے سوالات لیں گے. جی نقوی صاحب، جی ایک منٹ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے زبیر بھائی نے جو حالیہ دوائی بیچی جا رہی ہے اس ملک کو، وہ ذکر نہیں کیا، اس لیے میں انٹروین کر رہا ہوں. پچھلے 3-4 دن سے جب بھی آپ اخبار اٹھاتے ہیں، آج عراق انٹرسٹڈ ہے JF-17 میں، 2 دن پہلے انڈونیشیا انٹرسٹڈ تھا JF-17 میں، اس سے پہلے سعودی عربیہ انٹرسٹڈ تھا JF-17 میں، اور جو سعودی عربیہ نے قرضہ دیا ہوا ہے اس کے ایڈجسٹمنٹ میں ہوگا. JF-17 ہمارا جہاز اکیلے کا بنایا ہوا نہیں ہے، چین کے ساتھ بنایا ہوا ہے، اور یہ اس ملک کی معیشت کا حل نہیں ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے. جو اصل ملک کی معیشت کا، اور اگر ملک کو آگے لے کے بڑھنے کا ہے، تو پہلے ہمارے ان لوگوں کو جو حکمرانی کر رہے ہیں انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو کراچی، حیدرآباد، جامشیروں میں دیکھا ہے وہ اس پورے ملک کی عکاسی کرتا ہے. عوام کا جذبہ، عوام کا جذبہ. 4 صوبوں میں اگر کوئی ایک نام مقبول ہے، وہ نام ہے جو نام آپ لینے نہیں دیتے، بار بار ذکر اسی کا آتا ہے، قیدی نمبر 804. یو ہیو نو چوائس. اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے اور آپ پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ کو زمینی حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے. اور وہ نام ہم لیتے ہیں جی، خان نیازی. بات یہ ہے ہم تو لیتے ہیں، اور جب پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہیں تو وہ بتاتے ہیں عمران احمد خان نیازی. یہ بات صاحب اقتدار کو نظر بھی آ گئی اور سمجھ بھی آنی چاہیے. ہمیں ملاقاتیں نہیں کرنے دیں گے، عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی رہے گی. جتنا ظلم کرو گے اتنی مقبولیت اور بڑھے گی. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی قوم کی آواز کو آپ سنیں اور ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے حقیقت کا ادراک کریں، اور ملک کے اندر ان قوتوں میں بیٹھنا ضروری ہے جو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بھی دے سکے اور عوام کی امنگوں کے قاصی بھی ہو سکے. جب تک یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے تو جلسے کی NOC بھی دے دی، لیکن PTI شاید خائف ہے وہ گراؤنڈ بھر نہیں پائے گی، اس لیے وہ جلسہ اندر نہیں کر رہے. تو آپ اجازت دیں گے نہیں کہ وہ تو روڈ ہے. دیکھیں آپ میرے ساتھ چلیے، اور آپ کے بہت سے دوست وہاں شاید موجود بھی تھے. گاڑیاں کس نے توڑی، کارڈن آف کس نے کیا، آج صبح بھی گرفتاریاں کس نے کی.
بالکل یہ غلط بات ہے. ہم 1.5 دن سے کہہ رہے تھے جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اجازت دیں گے کہ اگر اجازت دینی ہے تو جاری کرو این او سی. کل 6:45 پہ جاری ہوا اور اس کے بعد وہاں پولیس کو بھیج دیا گیا. یہ رحیم پنجوتا صاحب گواہ ہیں, شوکت بسرا صاحب گواہ ہیں, یہ وہاں موجود تھے جب 25-30 گاڑیاں آئی ہیں پولیس کی, کارڈن آف کیا گیا ہے, بے دریغ لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے, اٹھایا گیا ہے. جس وینڈر سے ہم نے بات کی اس کو خوفزدہ کیا گیا ہے. وہاں پہ ایک جلسہ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں سٹیج لگانا پڑتا ہے, ساؤنڈ سسٹم لگانا پڑتا ہے, سب میں وقت لگتا ہے, لیکن ہم کریں گے جلسہ, ہم بالکل نہیں بھاگ رہے. آپ دیکھیے گا عظیم الشان جلسہ ہوگا, عوام وہاں آئے گی اور ہم انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے. سوال یہ ہے کیونکہ آپ پرائیویٹائزیشن کے ادارے میں بھی آپ اپنے سرگرمی کی پرائیویٹائزیشن کی اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ کیا ایسا ایف سی فیل ہو گئی ہے انویسٹمنٹ لانے میں یا پھر کم انویسٹمنٹ آئی ہے یا کس طریقے سے اس کے وہ کردار ادا کرتی ہے, اس کو ذرا وضاحت کر دیجیے گا. اور دوسری چیز سر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ معیشت بالکل ختم ہو رہی ہے. بلور شبیر نقوی صاحب کی بات میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. خواجہ آصف کا بیان ہے, وہی کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے اتنے آرڈرز آ رہے ہیں کہ ہمیں شاید جون تک میں آئی ایم ایف کے قرضے اتارنے کی ٹھیک ہے. اور کافی سوال ہو گئے ہیں. پہلے تو خواجہ آصف کی بات پر, مطلب فار اے ڈیفینس منسٹر جو کہ میرے خیال ہے 30-40 سال سے پالیٹکس میں سینئر ترین پولیٹیشین ہے, 6 مہینے میں یہی تو چورن بھیجا جاتا ہے. جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا 6 مہینے میں میں اکانومی بدل دوں گا ورنہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. ٹھیک ہے, تو کپڑوں سے اگر بیچنے سے معیشت ٹھیک ہوتی, 6 مہینے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے جو شمیم نقوی صاحب نے کہا ہے. دوسری بات آپ نے کہا پرائیویٹائزیشن پی آئی کی. پہلے تو ہم سب سپورٹ کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن, کیونکہ ظاہر ہے آپ اگر کوئی اور آپشن بتا دے کہ جی اس کو اس طرح سے ٹھیک کریں, اگر پاکستان کے عوام برداشت کر رہے ہیں لاسز. اور میں ایک چیز کا ذکر یہاں میں بھول گیا تھا وہ کرنا, کیونکہ بہت لمبی ہو گئی تھی پریس کانفرنس. کل ہی ایک رپورٹ آئی ہے سلمان, اس کا ذکر کرنا ضروری ہے, موقع دے دیا کہ جو لاسز ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے 1 سال میں 303% بڑھ گئے. 303% 1 سال میں. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اگر اور کوئی وزیر اعظم ہو کسی اور خود مختار ملک کا, وہ صرف اس بیسس پر ہی ریزائن کرتے, سن کے ہمارے کان پک گئے, ریفارمز ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. سو پی آئی کی جہاں پرائیویٹائزیشن کی ہم یا تمام پرائیویٹائزیشن کی ہم سپورٹ کرتے ہیں, لیکن میرے نزدیک پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں بہت سے سوالات بھی ہیں. 2 ڈفرنٹ چیزیں, ایک ٹرانسپیرنسی اور ایک ایز اے پرنسپل کہ کیا ہم سپورٹ کرتے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو, یس, بٹ کیا ٹرانسپیرنٹ تھا 100%؟ نو. اور کیا ہم اس قسم کی پرائیویٹائزیشن میں جو گیپس ابھی رہ گئے تھے, اگلے جو پرائیویٹائزیشن پروسیس ہوگا, کیونکہ پھر 5 سال کے بعد ہمیں یاد دلایا جائے گا کہ دیکھیں جی اس وقت آپ نے نہیں روکا تھا اور اس قسم کا یہاں انوائرمنٹ کریٹ ہوا تھا. تو بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں. جی دیکھیں, پی ٹی آئی کی طرف سے بالکل ہماری واضح سٹینڈ پوائنٹ ہے کہ ہم ورکر کا استحصال نہیں ہونے دیں گے. کسی بھی پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں اگر وہاں کے محنت کشوں کا اس ادارے کے استحصال ہوتا ہے, ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے, تو ہم اس کے خلاف ہیں. لہٰذا یہ وضاحت ضروری ہے, کوئی بے دریغ بے ایمانہ قسم کی پرائیویٹائزیشن کے ہم حامی نہیں ہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں وہاں صرف کی ہیں, جوانیاں دی ہیں, ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کے بعد ان کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا. دیگر کئی اداروں کا میں نام لے سکتا ہوں جن کے مقدمات پچھلے 20 سال سے بطور وکیل میں خود لڑ رہا ہوں ورکرز کے. تو بہت ظلم ہوا ہے اس ملک میں پرائیویٹائزیشن کے نام پہ, اس سے کوئی فرار نہیں ہے. تو ہم وہ پرائیویٹائزیشن دیکھنا چاہتے ہیں جس سے ورکر کا استحصال نہ ہو, اور ملک میں جو ایک نقصان ہو رہا ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ قومی خزانے سے اتنا پیسہ ہر سال بہہ رہا ہے, اس کو ہم دے دیں گے. پرائیویٹائزیشن سے پہلے جنہوں نے اس ادارے کو تباہ کیا, اس نہج پہ پہنچا دیا کہ ان کو بھیجنا پڑ رہا ہے, پاکستان میں جتنے بھی اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, جو منافع بخش ادارے تھے, ان کو تباہ کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن تو ہو جاتی ہے لیکن وہ نشاندہی نہیں ہوتی کہ کس نے تباہ کیا اس ادارے کو. آپ ٹھیک فرما رہی ہیں, کرنا ہوگا.
کہ جہاں کرپشن ہوئی ہے، جہاں میں نظر آتا ہے لوگوں نے کرپشن کی ہے، نیب میں جا کے پھر چند پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لیا ہے، جو پلی بارگین کا بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں. جن لوگوں نے اس ملک کو چوسا ہے، اس ملک کا معاشی طور پر خون بہایا ہے، ان کا بالکل احتساب ہونا چاہیے.